حامد وہ ہوتا ہے جس نے اللہ کی سب سے زیادہ عبادت کی ہو، جس نے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کی ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ حامد کہتے ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کا نام تھا جب نور مصطفیٰ کو اللہ نے پیدا فرمایا تھا۔ اور دوسرا آقا علیہ السلام کا نام آسمانوں پر کیا ہے؟ احمد۔ احمد کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے۔ احمد کسے کہتے ہیں؟ جس کی تعریف کی جائے۔ اور زمین پر آقا علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ محمد۔ محمد کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اور آقا علیہ السلام کا قیامت والے دن نام کیا ہوگا؟ محمود۔ محمود کہتے ہیں قیامت والے دن جس کی سب سے زیادہ عزت ہوگی، جس کی سب سے زیادہ تکریم ہوگی، جس کا نام قیامت والے دن سب سے زیادہ پکارا جائے گا، اسے محمود کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، جس یا رسول اللہ۔ محمود اسے کہتے ہیں جس کی اللہ تعریف کر رہا ہو۔ قیامت والے دن جب سب زبانیں بند ہو جائیں گی تو کس کی تعریف ہوگی؟ آقا علیہ السلام کی۔ اس وقت صرف اللہ کی زبان ہوگی، اللہ کا بیان ہوگا، اللہ کا کلام ہوگا، اور اللہ سب سے زیادہ کس کی تعریف کرے گا؟ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس لیے آقا علیہ السلام کو محمود کہا گیا ہے۔ قیامت والے دن ہم دعا مانگتے ہیں نا، اس میں اذان کے بعد جو دعا مانگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا۔ وابعثہ مقاما محمودا، میرے محبوب، اپنے محبوب کو وہ مقام عطا فرما، مقام محمود، جس کا تو نے ان سے وعدہ فرما رکھا ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے محبوب سے یہ وعدہ فرما رکھا ہے، میرے محبوب جب تو پردوں میں تھا، حجابات عظمت کے پردوں میں تھا، تو سب سے زیادہ میری تعریف تو کرتا تھا، اور جب قیامت ہوگی، جب کچھ نہ تھا تو سب سے زیادہ تو میری تعریف کرتا تھا، اور جب کچھ نہ ہوگا، ہر چیز بند ہو جائے گی، سب زبانیں بند ہو گئی، تو پھر محبوب تیری میں تعریف سب سے زیادہ کروں۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ آقا علیہ السلام کو بدلہ دیا جا رہا ہے جو آقا علیہ السلام نے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کی تعریف کی ہے۔ اللہ بدلہ دے گا قیامت والے دن کے محبوب اس وقت تو نے میری تعریف کی تھی، آج میں تیری تعریف کرتا ہوں۔ آپ نے ایک حدیث پاک سنی ہوگی، ضمناً بات آگے مزہ آئے گا بچوں۔ آپ نے ایک حدیث پاک سنی ہوگی کہ جبریل علیہ السلام نے ایسے آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ جبریل بتا تیری عمر کتنی ہے؟ یہ سنیے صاحب نے؟ تو جبریل نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ عمر کا تو حساب نہیں ہے مجھے، ہاں اتنا پتہ ہے کہ اللہ کے حجابات عظمت میں سے ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا، اور 70,000 سال کے بعد ستارہ طلوع ہوتا تھا، اور میں نے اس ستارے کی 72,000 مرتبہ زیارت کی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل آج اگر میں تجھے ستارہ دکھاؤں تو وہ پہچان لے گا۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس ستارے کی زیارت میں نے 72,000 مرتبہ کی ہے، میں اسے کیسے نہ پہچانوں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر دیکھ۔ جبریل نے آسمانوں کی طرف دیکھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا آج آسمانوں میں وہ نظر نہیں آئے گا۔ آج آقا علیہ السلام نے امامہ شریف ہٹایا اور جب اپنا ماتھا دکھایا تو جبریل نے حضور علیہ السلام کے پیشانی مبارک کو دیکھا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ کی عزت کی قسم یہ وہی ستارہ ہے جس کو میں نے 72,000 سال مرتبہ دیکھا۔ اب جو میں بات آپ کو اگلی بتانے والا ہوں وہ بڑی لطیف ہے۔ امام غزالی سے کسی بندے نے پوچھا کہ امام بتائیں، آقا علیہ السلام کا نور مبارک تھا تو وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، اور جبریل نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، تو یہ بتائیں 70,000 سال کے لیے ستارہ غائب ہو جاتا تھا، وہ کہاں جاتا تھا؟ یعنی یہ تو کنفرم ہو چکا ہے کہ وہ نور مصطفیٰ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 70,000 سال وہ غائب کہاں ہوتے تھے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے تھے، ایک ایک سجدہ اللہ کے نبی کا 70,000 سال کا ہوتا تھا۔ اللہ کے محبوب کا ایک سجدہ 70,000 سال کا ہوتا تھا، اس لیے اللہ نے نام حامد رکھا کہ محبوب تیرے سے بڑھ کر میری کسی نے عبادت نہیں کی، تجھ سے بڑھ کر کوئی میرے سامنے جھکا نہیں ہے۔ 70,000 سال کے بعد جب آقا علیہ السلام سر سجدے سے اٹھاتے تو پھر وہ ستارہ چمکتا تھا، اور صرف اس وقت جبریل تھے، جبریل اس ستارے کی زیارت کر لیتے تھے۔ یہ آقا علیہ السلام کا نام حامد ہو گیا۔
اب آمد کس طرح ہے؟ آمد اس لیے کہا جاتا ہے علیہ السلام کو، وہ آسمانوں میں ہے۔ آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی، آدم علیہ السلام کو اللہ نے مقام عطا فرمایا، تو آدم علیہ السلام اس وقت اللہ کے 7ویں آسمان پر تھے۔ جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر۔ تو آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے نفل پڑھے تھے۔ کیا پڑھا تھا؟ شکرانے کے نفل پڑھے تھے۔ شکرانے کے جو نفل پڑھے تھے وہ اس پوزیشن میں پڑھے تھے کہ پورا لفظ احمد بنتا تھا۔ یہ بات آپ نے سنی ہوگی، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو قیام کرتے ہیں نا، کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ الف۔ اس کے بعد کیا ہے؟ رکوع اس طرح کرتے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ ہاں ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ کیا ہوتا ہے؟ میم ہو جاتی ہے۔ جب سجدے سے اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو پھر کیا بن جاتا ہے؟ دال بن۔ یہ پورا احمد ہے۔ پتہ یہ چلا عبادت اللہ کی ہو رہی تھی اور نام احمد کا لکھا جا رہا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا آسمانوں پہ نام احمد ہے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ آسمانوں پر ادا کیا تھا اور پوری نماز پڑھی تھی اور لفظ احمد بن گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، جو نام کبھی مٹ نہ سکے، جو نام کبھی مٹ نہ سکے انسان کی زبان پر اور انسان کے وجود پر۔ ایک بندہ ہے نا، مثلا میں سارا دن درود پاک پڑھتا ہوں، محمد محمد کریندے گزر گئے، احد نال احمد گلیندے گزر گئے، میں سارا دن درود پاک پڑھتا ہوں، تو جب میں سو جاتا ہوں میری زبان سے محمد تو ادا نہیں ہوتا نا۔ اللہ فرماتا ہے جب تو سو جائے گا تیرا وجود میں نے ایسا بنایا ہے، تو جب سوئے گا تو تیرے وجود پہ پورا محمد لکھا ہوا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ جب ہم رات کو سوتے ہیں نا تو فرشتے آسمانوں سے جب ہمیں دیکھتے ہیں تو ہم ہر بندے کے وجود کا محمد لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو تھوڑا بتاتا ہوں، ویڈیو بند کریں۔